بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سرحدی کشیدگی میں اضافہ، پاکستان نے انتباہ جاری کر دیا، صبر کا پیمانہ لبریز۔ پاکستانی دفاعی قیادت نے کھلے الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحمل ختم ہو چکا ہے، اگر سرحدی حملوں یا دہشت گردانہ کارروائیوں میں مداخلت ہوئی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں جوابی کارروائی سے گریز نہیں ہوگا۔ بیان سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کے امکانات واضح ہو گئے ہیں۔ حکومتی موقف کے بعد قریبی ممالک میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ افغان فوجی تعینات، بارڈر پر ہتھیار اور دستے پہنچا دیے گئے۔ افغان فورسز نے سرحدی علاقوں میں اپنے کمانڈوز، ہتھیار اور ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ سرحدی اضافی سازوسامان اور آرٹلری بھی پہنچانے کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، جبکہ کابل حکومت نے فورسز کو ہائی الرٹ رکھا ہوا ہے تاکہ کسی فوری خطرے کا سامنا کیا جا سکے۔ دونوں اطراف بھی فوجی نقل و حرکت سے سیکیورٹی صورتحال نازک ہو چکی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق بآسانی دشمنی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ افغان عہدیداران کا الزام، قطر اور سعودی عرب نے جنگ روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ افغان حکام کے سینئر نمائندے نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر اور سعودی عرب نے جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ ثالثی کی کوششیں نہ ہوتی تو ہم جنگ لمبی جاری رکھتے۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے اس دعوے پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ بیان خطے میں سفارتی کشمکش اور الزام تراشی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ثالثی کی کوششوں کے مستقبل اور ضمانتوں کی حیثیت پر سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ کابل میں مظاہرے، عوامی حمایت یا پاکستان مخالف جذبات کی لہر۔ کابل کی سڑکوں پر عوامی جلوس اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ سرکاری و غیر سرکاری حلقوں میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج کس حد تک منظم ہے۔ عوامی رد عمل خطے میں سیاسی دباؤ اور عسکری حکمت عملی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جبکہ مقامی و بین الاقوامی ثالثی کے تحت کشیدگی کم کرنے کی کوششیں تیزی سے ضروری نظر آ رہی ہیں۔ علاقائی سطح پر خطرات، ایران، چین اور روس کی تشویش۔ علاقائی طاقتیں پہلے ہی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں اور دونوں فریقین کو روکا جا رہا ہے۔ سفارتی سطح پر چین، ایران اور روس سمیت دیگر ممالک ثالثی یا مذاکرات کا مشورہ دے رہے ہیں۔ فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات یا تیسرے فریق کے زیر نگرانی مفاہمت کے مواقع زیر غور ہیں۔ بڑھتی ہوئی فوجی تیاریوں سے تجارت، بحران زدہ آبادی اور معاشی نقصان کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ متبادل راستہ یہی ہے کہ فوری مذاکرات اور ثالثانہ کوششوں سے کشیدگی کو کم کیا جائے۔ امریکی ڈالر اپنی موت مرنے جا رہا ہے۔ سونا $4100 فی اونس سے اوپر۔ دنیا اس وقت معاشی بھونچال کے دہانے پر کھڑی ہے۔ امریکی ڈالر کی قدر تاریخ کی بدترین سطح پر جا پہنچی ہے، جبکہ سونا $4100 فی اونس سے تجاوز کر چکا ہے۔ امریکہ پر قرضہ $37 کھرب سے بڑھ چکا ہے اور کنٹرول سے باہر جا چکا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ڈالر کا خاتمہ اب قریب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود ڈالر کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، نیا چینی ماڈل اپنانے کی تیاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا معاشی منصوبہ عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ان کا مقصد ڈالر کو جان بوجھ کر کمزور کر کے امریکی برآمدات بڑھانا ہے۔ ماڈل وہی ہے جو چین نے اپنایا تھا تاکہ اس کی مصنوعات دنیا بھر میں سستی ہوں۔ امریکی معیشت میں مہنگائی بڑھے گی مگر ایکسپورٹس میں اضافہ متوقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ امریکہ کو دوبارہ طاقتور بنائے گا۔ عالمی منڈیوں میں ہلچل، سرمایہ کار ڈالر چھوڑ کر سونا اور کرپٹو خریدنے لگے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار اب امریکی ڈالر پر اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ چین، روس، بھارت سمیت کئی ممالک ڈالر بیچ کر دیگر کرنسیوں میں تجارت کر رہے ہیں۔ سونا، چاندی اور کرپٹو کرنسیز تیزی سے اوپر جا رہی ہیں۔ اس غیر یقینی کی صورتحال نے عالمی مارکیٹ کو عدم استحکام کا شکار کر دیا ہے۔ ڈالر کی مانگ کم جبکہ سونا محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر ابھر رہا ہے۔
امریکہ کو دیوالیہ پن کا خطرہ، چین اور جاپان نے ٹریجری بانڈ بیچنے شروع کر دیے۔ امریکہ پر غیر ملکی قرضے کا بوجھ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ چین اور جاپان نے امریکی بانڈز تیزی سے بیچنا شروع کر دی ہیں۔ یہ اقدام امریکی مالیاتی نظام پر بڑے عدم اعتماد کی علامت ہے۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو امریکی معیشت کسی بھی وقت بیٹھ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 2008 سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں نئی کشیدگی، روس کی تنبیہ، فلسطین کی ریاست بناؤ ورنہ جنگ نہیں رکے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امن لے کر آئے ہیں، مگر حالات الٹ دکھا رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی دوبارہ بڑھ رہی ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ فلسطین کی خود مختاری بحال کیے بغیر امن ممکن نہیں۔ اسرائیل اب فوجی انقلاب میں تاخیر کر رہا ہے اور فریقین میں بے اعتمادی بڑھ گئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امن مشن دنیا کو ایک نئے بحران میں دھکیل سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چین کی اب تک کی سب سے بڑی دھمکی۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی مصنوعات پر عائد کیے گئے تازہ ٹیرف کو منافقانہ قرار دیتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنگ سے نہیں ڈرتا۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی مصنوعات پر عائد کردہ نئے ٹیرف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نایاب زمینی معدنیات اور متعلقہ ٹیکنالوجی پر اپنی برآمدی پابندیوں کا دفاع کیا ہے۔ بیجنگ نے امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کرنے سے گریز کیا، لیکن کہا کہ وہ جنگ سے نہیں ڈرتے۔ گوگل کا بھارت میں $15 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ گوگل کلاؤڈ کے سی ای او نے نئی دہلی میں ایک تقریب میں کہا، یہ مصنوعی ذہانت کا وہ سب سے بڑا ہب ہے جس میں ہم امریکہ کے باہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بھارت میں کاروباری اداروں اور افراد کے درمیان اے آئی ٹولز کی مانگ میں تیزی آئی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ رواں سال کے آخر تک ملک میں 900 ملین سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین ہوں گے۔ گوگل کے سی ای او نے اعلان کیا کہ 5 سالوں میں $15 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی اور آندھرا پردیش کے جنوب مشرقی ساحلی شہر وشاکھاپٹنم میں ہب قائم کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش، ایران کا جواب سامنے آ گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو متضاد قرار دے دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کا رویہ مخالف اور مجرمانہ ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب میں امریکی صدر نے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے لیے بھی دوستی اور تعاون کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہے۔ اسرائیل نے حماس کو آج رات تک کی مہلت دے دی۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کرنے کے لیے حماس کو آج رات تک کی مہلت دے دی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اسرائیلی وزیر دفاع کے حوالے سے بتایا کہ وقت بہت کم ہے، آج رات تک اگر پیش رفت نہ ہوئی تو اسرائیل اپنے تمام اختیارات واپس کرے گا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ تمام لاشیں مقررہ وقت میں واپس کی جائیں ورنہ سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ حماس ہلال احمر کے ذریعے اب تک 28 میں سے 4 لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی ہے۔ سعودی عرب اور چین کی مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز۔ سعودی عرب اور چین کی مشترکہ بحری مشق بلیو سورڈ 2025 کا آغاز ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی اور چینی بحریہ کے درمیان تیسری بحری مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس بحری مشق کا مقصد دونوں ممالک کی فورسز میں مہارت کا تبادلہ اور جنگی تیاریوں میں اضافہ ہے۔ اقوام متحدہ کا غزہ کے لیے اضافی $11 ملین امداد کا اعلان۔ اقوام متحدہ کے ریلیف چیف نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جاری انسانی بحران کے پیش نظر اقوام متحدہ کے ایمرجنسی رسپانس فنڈ سے مزید $11 ملین جاری کیے گئے ہیں تاکہ سردیوں سے قبل امدادی سرگرمیوں کو تیز کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس رقم کے اجرا کے بعد غزہ کے لیے کل امداد $20 ملین تک پہنچ گئی ہے، جس سے خوراک، پانی، پناہ گاہیں، صحت کی سہولیات اور بنیادی انفراسٹرکچر کو برقرار رکھنے میں مدد دی جائے گی۔ حماس کی سخت مخالفت کے باوجود فلسطینی اتھارٹی نے ٹونی بلیئر کو غزہ منصوبے کے لیے قبول کر لیا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو غزہ کی تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کی منظوری مل گئی۔ یہ فیصلہ اردن میں ہونے والی ایک ملاقات کے بعد سامنے آیا، جیسا کہ برطانوی اخبار گارڈین نے رپورٹ کیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹونی بلیئر نے فلسطینی اتھارٹی کے نائب صدر حسین الشیخ سے عمان میں ملاقات کی، جس میں جنگ کے بعد کے حالات، جنگ بندی کے قیام، قیدیوں کی رہائی اور امداد کی ترسیل پر بات چیت کی گئی۔
نیتن یاہو ایسے ہتھیار مانگتے تھے جن کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ان سے ایسے ہتھیار مانگتے تھے جن کے بارے میں انہوں نے بھی پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی حکومت نے اسرائیل کو امریکہ کے جدید ترین اور طاقتور ہتھیار فراہم کیے اور اسرائیل نے ان کا مؤثر استعمال کیا۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی سے متعلق معاہدے میں تاخیر پر عوام پھوٹ پڑے۔ حکومت مخالف احتجاج۔ اسرائیلی قیدیوں کی 736 دن بعد رہائی پر تل ابیب اور یروشلم میں عوامی غصہ پھوٹ پڑا۔ سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت سے سوال کیا کہ یہ سب اتنی دیر سے کیوں کیا؟ اگر معاہدہ پہلے ہی ہو جاتا تو زیادہ قیدی زندہ ہوتے اور ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ مظاہرین نے وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بشار الاسد کو زہر دیے جانے کا دعویٰ۔ روس کا اہم بیان۔ روس نے سابق شامی صدر بشار الاسد کو زہر دیے جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے واضح کیا کہ بشار الاسد اور ان کا خاندان ماسکو میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے معمر قذافی کے انجام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بشار الاسد کو انسانی بنیادوں پر پناہ دی۔ معمر قذافی کا قتل براہ راست نشر ہوا اور ہیلری کلنٹن اس پر خوش ہوئی تھیں۔ بشار الاسد کو زہر دیے جانے کی خبریں جھوٹ اور من گھڑت ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔